اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوسیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين وجوههم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ماہ محرم 1444 ہجری یعنی 1400 سال سے زیادہ کا یہ عرصہ ہو گیا اور غم حسین منایا جا رہا ہے، اور غم حسین کبھی بھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ یہ خداوند عظیم نے جو فرمایا ہے اور اس کی یہ حقیقی تعبیر ہے کہ خداوند عظیم نے حسین کی محبت دلوں میں قرار دی ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کبھی بھی یہ سوزش حسین کے لیے جو دلوں میں پائی جاتی ہے مومنین کے، یہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارا موضوع ترجیحات بہت ضروری ہیں۔ انسان کو اس محرم کے لیے وہ مسائل جو معاشرے میں جن کی بہت ضرورت ہے بیان کرنے کی، ان کو ترجیحی طور پر طے کرنا چاہیے کہ کون سا مطلب ہے کہ اس معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج اس دور میں ولایت امیر المؤمنین کے حوالے سے بہت زیادہ اعتراضات اور ابہامات پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کریم سے تفصیل سے اس مسئلہ کو بیان کیا جائے اور ثابت کیا جائے۔ لہذا ہمارے ان چند دنوں میں گفتگو کا موضوع ولایت امیر المؤمنین قرآن کریم کی نظر میں ہوگا، اور کوشش یہی ہوگی کہ قرآن نے جو فرمایا ہے وہ بیان کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج تمہید کے طور پر ہماری گفتگو سید الشہداء کے حوالے سے ہو کہ پہچان ہو مقام حسین کا، پتہ چلے کہ عظمت حسین کیا ہے، اور پھر حسین پر گریے کا اثر کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم ہر سال یاد محرم مناتے ہیں اور یہ غم کم نہیں ہوتا ہے، مسلسل جاری و ساری ہے اور زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تک مقام حسین انسان کو سمجھ نہ آئے، اس کی حقیقت سمجھی نہیں جا سکتی ہے غم حسین کی۔ عظمت حسین ائمہ کی نظر میں، خدا کی نظر میں، پیغمبر خدا کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ جتنا مقام حسین کا بیان ہوا ہے، انسان جب اس مقام کا ذرہ برابر بھی احساس کر لے تو عظمت حسین کا ایسا احساس ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہستی کائنات میں ایسی ہے کہ جس کے ذکر کے ذریعے سے مجھے ایمان میں صلابت عطا ہو سکتی ہے۔ حسین اس طرح سے ہے۔ ایک حدیث پاک پیغمبر سے
ایک حدیث امام زمانہ روحی لہ الفدا سے عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک پیغمبر نے جو ارشاد فرمائی حدیث صحیح ہے۔ بڑی بڑی کتب مصنف ابن ابی شیبہ، جناب ابن ابی شیبہ استاد ہیں امام بخاری، ابن حبان نے اپنی الصحیح میں، جناب احمد حنبل نے المسند میں، معجم کبیر طبرانی میں، مجمع الزوائد حیثمی میں حدیث مشہور ہے، حسین منی وانا من حسین، یہ وہ حدیث ہے۔ ان حدیث کی کتب میں یہ مذکور ہے۔ پاک پیغمبر گھر سے باہر تشریف لائے، اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں کسی کے گھر، اور جب گلی میں داخل ہوئے تو سید الشہداء کھڑے ہیں، حسین کا بچپن ہے۔ پاک پیغمبر آگے بڑھتے ہیں حسین کی طرف، اور حسین کو پکڑ کر زمین پہ پاک پیغمبر بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک ہاتھ اس طرح سے حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اور دوسرا ہاتھ پشت گردن حسین پہ رکھتے ہیں، حسین کے منہ کو بلند کرتے ہیں اور اپنے ہونٹوں کو حسین کے ہونٹوں پہ رکھ کر بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دے کر کے یہ 3 جملے ارشاد فرماتے ہیں: حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور خدا محبت کرتا ہے اس سے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ 3 جملے، ان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب پہلا جملہ ارشاد فرمایا حسین منی، تو یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ پیغمبر کا بیٹا ہے حسین، لہٰذا اس جملے کا پیغمبر نے یہ مطلب بتایا ہے کہ حسین میرا بیٹا ہے۔ اس میں واضح ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا سننے والوں کو، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ حسین پیغمبر کا بیٹا ہے، لہٰذا اس میں کوئی فضیلت نہیں تھی حسین کی اگر صرف یہی جملہ فرمایا جاتا۔ سننے والے یہی سمجھتے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین میرا بیٹا ہے، خوب اولاد ہے پیغمبر کی، امام حسن علیہ السلام بھی ہیں، سیدہ بھی ہیں، اور بقول برادران کے اور بھی ہیں۔ پاک پیغمبر نے اس جملے کے بعد جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا اس میں کہا وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں۔ اس دوسرے جملے نے پہلے جملے کا مطلب بھی ہمارے لیے روشن کر دیا۔ اسی دوسرے جملے سے پتہ چلا کہ پیغمبر نے پہلے جملے میں کیا فرمایا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں محمد ایک حقیقت کا حامل ہوں اس کائنات میں، جو میرا وجود ہے وہ ایک حقیقت پہ مشتمل ہے جسے خداوند عظیم نے بہت سے کمالات بخشے ہیں۔ جتنے کمالات انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ ذات پیغمبر میں جمع تھے، اور ان سے اضافہ بھی خدا نے کمالات پاک پیغمبر کو عطا کیے تھے۔ پاک پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں کہ میری ذات اکیلی نہیں ہے اس کائنات میں، اس حقیقت کا حصہ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں، ان میں سے ایک حسین ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک علی ہے، اور ایک حسن ہے۔ اس حقیقت محمد سے جن کا تعلق ہے وہ یہ ہستیاں ہیں کائنات میں۔ فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، یعنی ہم ایک ہی حقیقت کے 2 حصے ہیں۔ جس حقیقت کی نظر سے تم پیغمبر کو دیکھو گے اسی حقیقت پہ حسین مشتمل ہے، لہٰذا حسین کو بھی اسی حقیقت میں دیکھنا۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ حسین کا تعلق اس حقیقت سے ہے جو پیغمبر میں پائی جاتی ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں اب تمہارے لیے فرق نہیں کرتا یہ کہو کہ حسین محمد سے ہے یا یہ کہو کہ محمد حسین سے ہے۔ اب فرق نہیں کرتا، دونوں جملوں سے جو جملہ بھی کہنا چاہتے ہو وہ کہہ سکتے، اور اس حقیقت کو ایک دوسری حدیث میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ حذیفہ یمانی ملتے ہیں سید الشہداء کو پیغمبر اکرم کی زندگی میں۔ سید الشہداء حذیفہ یمانی کو ایک جملہ کہتے ہیں، حذیفہ یمانی میں جانتا ہوں کہ طغات و بنی امیہ یقتلوننی، کہ یہ بنو امیہ کے طاغی مجھے قتل کریں گے، یقدمہم عمر بن سعد، اور ان کا سرخیل سب سے آگے عمر بن سعد ہو۔ حذیفہ نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، اس بات کی خبر آپ کو آیا رسول خدا نے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، رسول نے نہیں دی ہے، میں خود یہ علم رکھتا ہوں۔
حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا پیغمبر کی خدمت میں نے یہ جملہ پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، سید الشہداء حسین نے یہ جملہ مجھے فرمایا ہے، اور جب میں نے پوچھا کہ رسول نے آپ کو خبر دی تو انہوں نے فرمایا نہیں، رسول نے خبر نہیں دی، میں خود جانتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا صدق الحسین علمہ علمی و علمی علمہ، حسین سچ کہہ رہا ہے، اس کا علم میرا علم ہے اور میرا علم حسین کا علم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ لہذا فرق نہیں کرتا، یہ ایک حقیقت کا حصہ ہے حسین، اس حقیقت سے تعلق ہے حسین کا جو حقیقت رسالت و نبوت پر مشتمل تھی۔ تمام کمالات نبوت و رسالت جس ذات میں پائے جاتے تھے، حسین اس حقیقت کا حصہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب آپ نے حسین کو اس طرح پہچان لیا تو اب آپ کے لیے فرق نہیں کرتا، تم کہو کہ حسین منی یا تم کہہ دو کہ انا من حسین۔ یہ حقیقت کا بیان ہے جو پیغمبر کہنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا احب اللہ من احبا حسینا، حسین اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ کتنی بڑی منزل ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ آپ کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، خدا نے مؤمنین کی پہچان بتائی کہ جو مومن ہیں وہ خدا سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی انتہا ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے، اور اسی کا انسان خدا سے مطالبہ کرتا ہے۔ اللہم انی اسأل حبک، خدا بندہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب کل من یحبک، اور ہر اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وحب کل عمل یوصلنی الیک، اور ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تجھ تک پہنچائے۔ عبد کا یہ کمال کہ خدا بند عظیم کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ محبت جب پیدا ہو جائے تو انسان کا ایمان پروان چڑھتا ہے، انسان خدا کی قربت پا سکتا ہے جب اس کے دل میں محبت خدا پائی جاتی ہے۔ تو یہ وہ مقصد اقصی ہے جو انسان پانا چاہتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرنے لگوں۔ حسین وہ اکثیر ہستی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں تم جب حسین سے محبت کرتے ہو تو اس طرح بن جاتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ احب اللہ من احب حسین، حسین ہر اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ ابی تشریف فرمائے، ابی ابن کعب ایک بزرگ صحابی تشریف فرما ہے، حضور پاک بھی تشریف فرما۔ سید الشہداء داخل ہوئے، ابھی بچپن ہے آپ کا، اور پیغمبر نے خطاب فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض۔ پیغمبر نے سلام کیا حسین پر، نام نہیں لیا، نام حسین نہیں لیا، احترام حسین نے، پاک پیغمبر نے احترام حسین کی خاطر حسین کی کنیت سے حسین کو خطاب کیا۔ عرب میں یہ دستور کہ جب کسی کا احترام کرنا ہو تو نام نہیں بلایا جاتا ہے، کنیت سے بلایا جاتا ہے۔ پاک پیغمبر نے حضرت کو کنیت سے خطاب کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مرحبا بک، آپ تشریف لائیں حسین، یا زین السماوات والارض، اے وہ ہستی جو آسمانوں کی زینت بھی ہے اور زمین کی زینت بھی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ کوئی عام بندہ نہیں فرما رہا، یہ پیغمبر جیسی عظیم ہستی فرما رہی ہے حسین کو کہ آپ کیا ہیں، آسمانوں کی زینت بھی ہیں اور زمین کی زینت بھی ہے۔ یہاں پہ ابی نے سوال کیا یا رسول اللہ ما کنا نعرف ان یکون احد غیرک زین السماوات والارض، یا رسول اللہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے۔ آپ حسین کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کی زینت۔ فرمایا اے ابی ان الحسین ابن علی لا اعرف منہ فی الارض فی السماء منہ فی الارض، جتنا حسین کو آسمانوں میں پہچانا جاتا ہے اتنا حسین کو زمین میں نہیں پہچانا گیا ہے۔ مقام حسین کی معرفت اہل سما کو اہل زمین سے زیادہ ہے۔ اہل سما یعنی فرشتے، آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ حسین کو اہل زمین کی بنسبت زیادہ پہچانتے ہیں۔ مقام حسین کیا ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو
وجہ بتاتا ہوں کہ اہل آسمان کیوں حسین کو زیادہ پہچانتے ہیں، اس لیے کہ لیلتن اسری بی الی السما، جب مجھے آسمان پہ خداوند عظیم نے سیر کرائی شب معراج، تو میں جب عرش الہی کے مقابل پہنچا، رأیت مکتوبا علی اسطوانۃ العرش، میں نے ستون عرش پہ یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہے، ان الحسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے حسین۔ یہ جملہ صرف حسین کے لیے خداوند عظیم نے لکھا ہے استوانہ عرش پر، کسی اور کے لیے خدا نے یہ نہیں لکھا، صرف حسین کے لیے لکھا ہے۔ سارے امام اسی طرح سے، سب ہدایت کے چراغ، مصابیح الدجا ائمہ کے لیے، سفن النجات، نجات کی کشتیاں، سب ائمہ کو کہا گیا، لیکن خداوند عظیم نے استوانہ عرش پر صرف اور صرف حسین کے لیے لکھا۔ اگلے جملے بھی ہیں، امام و عز و شرف و علم و فخر، حسین عزت کا امام ہے، شرف کا امام ہے، فخر و علم کا امام ہے۔ یہ جملے خدا نے وہاں پر حسین کے لیے لکھے۔ وجہ کیا ہے؟ حسین نے کیا کیا خدا کے لیے کہ خدا استوانہ عرش پہ حسین کے لیے یہ لکھتا ہے۔ یہاں پہ عظمت حسین کا پتہ چلتا ہے کہ حسین نے اس کائنات میں خدا کے لیے کیا کیا ہے، اور ہر قدم میں خدا کو عرض کیا ہے کہ خدا بندہ یہ صرف تیری خاطر کر رہا، کسی اور کے لیے کوئی اور مقصد نہیں ہے حسین کا، صرف تیری خاطر۔ کتنی قربانیاں صبح عاشور سے لے کر کے عصر عاشور تک حسین نے جتنی قربانیاں دی ہیں، یہ نبیوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو دور نبوت ہے وہ حضرت نوح کا ہے، 950 سال۔ کتنی قربانیاں ایک نبی تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اپنی پوری دور نبوت میں ایک نبی کتنی قربانیاں دے سکتا ہے؟ حسین نے اتنی قربانیاں دی صرف ایک دن میں کہ سارے نبیوں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، صرف ایک دن میں۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ کربلا میں 18 افراد جو اہل بیت حسین سے قتل ہوئے ہیں، ما لہم فی الارض شبیہون، زمین میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ حسین کے خزانے سے وہ گوہر جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں، ایک ایک ہستی کا نام لیتے جائیں، حضرت فرماتے ہیں کہ زمین میں کوئی شبیہ نہیں ہوگی، ان جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جن کو حسین شہید کرواتے رہے۔ لیکن کسی کی شہادت میں آپ نے ذرہ برابر بھی تردد دیکھا حسین کے قدم؟ کہیں پر حسین نے کہا ہو بارے الہ یہ اب کیسے برداشت کروں؟ نہ، ہر جگہ پہ فرماتا ہے رضان بقضائک و تسلیما لامر، خدا بندہ تو راضی ہے تو حسین راضی۔ اپنے گوہر، وہ آخری گوہر جو اپنے خزانہ میں تھا، 6 ماہ کا علی اصغر، اسے بھی قربان کر دیا بارگاہ خدا۔ خدایا تو راضی ہو جا حسین۔ اول قلم نام امام فرماتے ہیں ذرا علی اللوح قتل الحسین، لوح کے اوپر پہلا قلم جو چلا ہے وہ نام حسین سے چلا، قتل حسین کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب قلم نے یہ لوح کے اوپر لکھا، نہ قلم برداشت کر سکا، نہ لوح برداشت کر سکے، نہ فرشتے برداشت کر سکے، چیخے مار کر کے رو پڑے۔ کربلا میں جب حسین کو قتل کیا گیا، ملائکہ چیخے مار کر کے رو پڑے، بارے الہ یہ ایک ہستی تیرا نام لیتی ہے، کربلا میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو برداشت کر رہا ہے۔ خداوند عظیم نے عرش کی طرف اشارہ کر کے کہا، نور امام زمان پہ نظر ڈالو، دیکھو بہذا انت من اعدائی، میں اس کے ذریعہ سے ان سے انتقام لینے والا ہوں۔ حسین نے یہ کام کیا۔ آپ زیارت جامع آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ، زیارت وارث پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا وارث علی المرتضی۔ یہ زیارت آپ سید الشہداء کے لیے پڑھتے ہیں۔ کیا سب ائمہ وارث انبیاء نہیں ہیں؟ سب کے سب ہیں، لیکن زیارت وارث صرف حسین کے لیے۔ کیوں؟ کس وجہ سے حسین کے لیے یہ زیارت پڑھی جاتی ہے؟ حسین کو انبیاء کا وارث خصوصیت کے ساتھ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ قرآن وراثت کسے کہتا ہے، وراثت کا مطلب قرآن کی نظر میں کیا ہے۔ قرآن کی نظر میں وراثت کے اور معنی ہیں، جو فقہ میں ہم سمجھتے ہیں وہ وراثت کے اور معنی ہیں۔ ہمارے ہاں وراثت کا مطلب ہے کہ کوئی دنیا سے چلا جائے،
دوسرا شخص اس کی جگہ پہ آئے، اس کے مال و متاع میں ویسا ہی تصرف کرے جیسا وہ کر رہا تھا. اس کو وراثت کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے کے مال کو اپنی ملک میں لے لینا اس کے مرنے کے بعد. یہ ہے وراثت جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم میں جو وراثت کہی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں؟ حضرت زکریا بارگاہ خدا میں عرض کر رہے ہیں، خدا بندہ مجھے وارث عطا فرما، ولی یرثنی. ایک جملے کہا لا تذرنی فردا، خدایا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، انت خیر الوارثین، جیسا وارث تو ہے ایسا کوئی بھی وارث نہیں. یہ حضرت زکریا کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا، خدایا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، کیونکہ جیسا تو وارث ہے ایسا کوئی بھی وارث نہیں ہے. انت خیر الوارث، خدا ہمارا وارث ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال تیری ملک میں آ جائے گا. نہ، وہ مالک ہے پوری کائنات کا، اس نے اپنی ملک میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مال عطا کر دیا ہے. یہ وہ خدا کی مالکیت ہے، حقیقی مالک تو وہی ہے. لہذا اس میں وارث ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ وراثت کا مطلب یہ ہے کہ بار الہ تو نے جو مجھے کمال عطا فرمائے، میں نبی ہوں، میں لوگوں کی ہدایت کرتا ہوں، میرے ان کمالات کے نتیجے میں انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. نبی چاہتے ہیں کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو یہ فیض جو میرے وجود سے جاری ہے، بار الہ میرے بعد یہ فیض باقی رہنا چاہیے. بس ایسی ہستی میرے بعد ہو کہ سارے کمالات اس کی ذات میں پائے جائیں. نبی یہ خدا سے چاہتے ہیں کہ بار الہ مجھے وارث چاہیے. وارث کا کام کیا ہے؟ میرے وجود کو بقا عطا کرے. وہ جو کمالات تو نے مجھے عطا کیے وہ میرے جانے سے دنیا سے چلے نہ جائیں، تاکہ انسانیت فائدہ اٹھاتی رہے. وہ کمالات باقی رہنے چاہیے. ایک ایسا وجود عطا فرما کہ وہ کمالات باقی رہیں اس کے ذریعے سے. اسے قرآن کی نگاہ میں وارث کہا جاتا ہے. بارے تو جیسے میرے وجود کو بقا دے سکتا ہے ایسا کوئی بھی بقا نہیں عطا کر سکتا. اسے وارث کہا جاتا ہے. اب پتہ چلا کہ جب آپ یہ زیارت پڑھتے ہیں، حسین کو کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، کہ حسین تو وارث آدم بھی ہے، آدم نوح بھی ہے، وارث ابراہیم خلیل بھی ہے، وارث عیسیٰ و موسیٰ بھی ہے، وارث محمد و علی بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین تو وہ ہے جس نے آدم کے وجود کو بھی بقا بخشی ہے، نوح کے وجود کو بھی بقا بخشی ہے. سارے انبیاء اگر باقی ہیں تو وجود حسین کے ذریعے سے باقی محمد و آل محمد و عجل فرج. حسین نہ ہوتے تو اسلام کا نام بچتا صرف اور صرف. عیسائیت آج باقی ہے ہمارے بیچ میں، نام کی عیسائیت باقی. وہ جو حضرت عیسیٰ عیسائیت لے کر کے آئے تھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسی تھی. 70 اناجیل نام موسیٰ کے ساتھ وہ کتب الہی کے طور پر موجود تھے. تورات 80 نسخے تورات کے موجود ہیں. کیا پتہ ان میں سے کوئی ایک وہ ہے جو خدا نے نازل کیا، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو خدا نے نازل کیا. یہ حال ہوا عیسائیت کا، یہ حال ہوا یہودیت کا. نبیوں کی تعلیمات سے خالی ہوگا. جتنی زحمات حضرت موسیٰ نے کی تھی تورات خالی ہوگا، جتنی زحمات حضرت عیسیٰ نے کی تھی انجیل خالی ہوگا. نام کی عیسائیت اور یہودیت باقی رہی، لیکن حقیقت اس دین کی اور اسلام کی باقی نہ رہی جو خدا نے نازل کیا تھا. حسین اگر نہ ہوتے تو اسلام کا یہی حال ہونا تھا. حاکم چاہتے تھے کہ اسلام گرفتار رہے ان کے ہاتھوں میں، جیسا وہ چاہے حکم اسلام ویسا ہونا چاہیے. حسین نے اسلام کو حکام سے آزاد کروا کر حقیقت اسلام کو باقی رکھا. حقیقت اسلام کے باقی رہنے سے سارے انبیاء کی زحمتیں ساری کی ساری باقی رہ گئی. حسین نے یہ کام کیا ہے، اور یہ کام آسان نہیں تھا. کون کر سکتا تھا؟ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے اولا کون ہے اس کام کو انجام دینے کی؟ یہ حسین کر سکتا ہے. اس لیے ازل سے یہ بات لکھ دی گئی تھی
کہ حسین یہ کام کرے گا. خدا بند عظیم نے ارشاد فرمایا یہ جو اجر قرار دیا گیا ہے ایک ایک آنسو کے بیچ میں، کس لیے؟ خدا نے ارشاد فرمایا تھا حسین یہ سب کروں گا، ایک آنسو تیرے لیے نکلے گا میں معاف کر دوں گا، سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن حسین اس کے لیے کربلا بقا کرنی ہوگی. نبی پاک نے بھی فرمایا تھا بیٹا حسین تیرا ایک مقام بلند ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ مقام کربلا کی شہادت کے بعد ملنا ہے. حسین کے علاوہ کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا تھا. حسین نے ایسا کیا کہ تاریخ پھر انسانیت اس کی مثال بھی نہیں پیش کر سکتی. ایک اور کام جو حسین نے کیا، حق و باطل کو پہچان عطا کر دی. حسین سے پہلے نہ حق کی پہچان تھی کسی خاص شخص کے ذریعے سے، نہ باطل کی پہچان تھی کسی شخص کے ذریعے سے. حق حضرت آدم کے دور میں آدم کے نام سے پہچانا جاتا تھا، حضرت نوح کے دور میں نوح کے نام سے پہچانا جاتا تھا. ہر نبی جو آتا رہا حق کی آواز بلند کرتا رہا، حق اس کے نام سے پہچانا جاتا تھا. باطل بھی مقابل میں جو حق کے آتے رہے، باطل ان کے نام سے پہچانا جاتا رہا. یہ کام پوری تاریخ اب شاہد کہ حق کی پہچان کبھی نوح کے عنوان سے، کبھی موسیٰ کے عنوان سے، کبھی ابراہیم کے عنوان سے، کبھی حتی پیغمبر کے عنوان سے، کبھی مولا علی کے عنوان سے. باطل مقابل میں قابیل کے عنوان سے، نمرود کے مقابل فرعون کے عنوان سے. اسی طرح باطل چلتا آیا یہاں تک کہ بعد والے لوگ آ گئے. باطل کی پہچان بھی ہر دور میں اس باطل کے علمدار کے ذریعے سے رہی، حق کی پہچان بھی ہر دور میں حق کے علمدار کے ذریعے سے رہی. لیکن جب نوبت آتی ہے حسین پر اور حسین کے مقابل آتا ہے یزید، حسین نے بھی اسلام کے لیے قیام کیا. علم حق کو حسین نے بھی بلند کیا، جیسے آدم سے لے کر کے خاتم تک سب علم حق کو بلند کرتے رہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہر ایک نے علم حق بلند کیا لیکن حق کو ایک مشخص پہچان نہ مل سکی. حسین جب آ کر کے حق کا علم بلند کرتے ہیں تو حسین نے ایسا کام کیا کہ قیامت تک کے لیے اب حق حسینی ہو گیا اور باطل یزیدی بن گیا. یہ حق کو پہچان عطا کر دی حسین، اپنا نام عطا کر دیا حسین. اب جو بھی چاہے کسی مسلک سے رکھتا ہو تعلق، وہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں. اگر وہ حق کی آواز بلند کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں حسینی ہوں، اپنے مقابل کو کہتا ہے کہ تم یزیدی ہو. اور اتنی زیادہ پہچان مشخص ہو گئی حسین کے ذریعے سے کہ کل جب ہمارے آقا تشریف لائیں گے تو وہ بھی اپنے نام سے قیام نہیں فرمائیں گے، لوگوں میں حسینی ہوں. 5 ندائیں دیں گے حضرت جب تشریف لائیں گے کعبہ میں کھڑے ہو کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ان آوازوں میں سے ایک آواز اپنے جد کے نام سے دیں گے، الا یا اہل العالم، اور دنیا والو انا الامام المنتقم، میں وہ امام ہوں جو انتقام لینے والا ہوں. انا السمسام الصارم، میں وہ تلوار ہوں جو باطل کو کاٹ کے رکھ دے گا. الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اور دنیا والوں میرا جد حسین ہے جسے پیاسا قتل کیا گیا. یہ اپنی نہضت کی پہچان. شعار کیا ہوگا؟ یا لسارات الحسین، بے نہیں جو شعار حسین کا تھا وہی. پرچم کون سا ہوگا؟ پرچم حسین ہوگا، نہضت حسین ہوگی. اس طرح سے وہاں پہ حضرت کے نام سے نہیں ہوگا کہ حق مہدوی ہو گئے. یہ نہضت مہدوی ہے، نہیں نہضت حسین. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اول من تنشق لہ الارض حسین ابن علی. جب حضرت تشریف لائیں گے سب سے پہلے جو ہستی کھڑی ہوگی حسین ہے. حضرت جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے کون غسل و کفن دے گا؟ حسین دیں گے. یہ عظمت حسین کہ خداوند عظیم نے بعد از قیام حسین سب کچھ نام حسین سے کر دیا. حسین جنت میں نے تجھے بیچ دی ہے، یہ اب جنت تیری ذریعے سے تقسیم ہوگی.
مولا امیر سے دعا کے لیے لوگ آ کر کے کہتے ہیں مولا دعا کر. کوفہ میں جب حاکم ہے مولا دعا کریں بارش نہیں برس رہی. عرض کیا گیا حسین کو بلاؤ. مولا نے فرمایا نا حسین کو بلاؤ. عرض کیا گیا مولا حسین کس لیے؟ آپ جو خود موجود ہیں. مولا امیر افضل تھے مولا حسین سے. فرمایا نہیں حسین کی دعا خدا رد نہیں کرتا اس لیے حسین. 10ویں امام تو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ائمہ طاہرین میں سے واحد ہستی جو امام حسین کی قبر کی زیارت نہیں کر سکی ہمارے 10ویں مولا واقع. حج بیت اللہ بھی نہیں کر سکے. بچپن میں واضح ہے منصب امامت 7-8 سال کی عمر میں سنبھالا اور تحت نظر خلیفہ معتصم کے تحت نظر رہے, خلیفہ عباسی کے تحت نظر رہے, اور اس کے بعد سامرہ میں جو ہے وہ اس طرح سے وہ مشکل حالات میں کہ حضرت تشریف نہیں لے جا سکے کربلا. کتنا درد تھا حضرت کے دل میں کربلا حسین کی زیارت کرنے کے لیے. یہاں پتہ چلتا ہے زیارت حسین کی عظمت کیا ہے. یہ غنیمت ہے جب آپ حسین کی زیارت کو جاتے ہیں کہ کتنا آپ شرف اور مقام پاتے ہیں. کہا بیمار ہیں, کہا آپ نے ایک صحابی سے کہ جاؤ کسی کو میری طرف سے بھیجو کہ وہ کربلا جائے اور میرے جد کی قبر پہ جا کر میرے لیے دعا کرے. کہتے ابو الفضل ہاشمی کہتے کہ میں باہر آیا اور میں نے ابو ہاشم جعفر میں نے آ کر کے علی ابن بلال ایک اور صحابی ہے اس سے کہا علی ابن بلال کربلا جاؤ کہ خرچ ہم دیتے. کہا بالکل یہ تو بڑا شرف ہے. کہا آپ نے جانا ہے اور مولا کے روضہ پہ جا کر کے امام پاک کے لیے دعائے شفا کر دی. علی ابن بلال نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن ایک سوال ہے. حضرت سے جا کر کے سوال کرے کہ مولا میں گناہ گار ہوں, میری دعا آپ کے لیے, آپ معصوم امام ہیں. جب یہ جا کر کے ابو ہاشم جعفری نے سوال کیا نا ابن رسول اللہ علی ابن بلال یہ سوال کر رہا ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عظیم نے اس زمین پر کچھ جگہ ایسی قرار دی ہے جہاں پر وہ چاہتا ہے کہ دعا مانگی جائے. میرے جد حسین کا روضہ خدا نے اس طرح سے قرار دیا ہے کہ وہاں پر دعا مانگی جائے. یہ ہے عظمت حسین. اب وہ حدیث جو امام زمانہ روحی لہ الفدا صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے ارشاد فرمائی ہے. یہ حدیث حضرت نے اپنے خط کے ذریعے سے جو قاسم ابن علا ہمدانی کو لکھا اس خط میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بارے الہ حسین ابن علی بذل مہجۃ فیک, اپنی جان حسین نے تیری بارگاہ میں بغیر عوض کے پیش کی ہے. کیوں؟ لیستنقذ عبادک من حیرت الضلالۃ, تاکہ تیرے بندوں کو نجات دے, گمراہی کی حیرتوں سے نکالے تیرے بندوں کو. اس لیے تیری بارگاہ میں حسین نے اپنی جان بغیر عوض کے پیش کر دی. یہ جملے کہے پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین کی جان کو خداوند عظیم نے خریدا ہے. حسین نے مفت پیش کی لیکن خداوند عظیم نے جان حسین کا عوض قرار دیا ہے. وہ جو عوض جان حسین کا خدا نے قرار دیا ہے حضرت فرماتے ہیں المعوض من قتلہ, حسین کے قتل اور شہادت پر خدا نے جو عوض دیا ہے حسین کے لیے وہ یہ 3 چیزیں. الامامۃ فی نسلہ, جان حسین کی قیمت ایک حصہ 3 حصوں میں سے یہ ہے کہ امامت نسل حسین میں قرار دی ہے. دوسرا والشفاء فی تربتہ, خدا نے حسین کی اس مٹی میں شفا قرار دی جو قبر حسین سے متعلق. اور صرف وہ مٹی نہیں جو قبر حسین میں, نہ حائر کے اندر 3 کلومیٹر کا فاصلہ اس دائرے کے اندر جتنی بھی جو بھی مٹی تھی اس میں خداوند عظیم نے یہ شفا قرار دی. والشفاء فی تربتہ, اور تیسرا عوض ہے والفوز معہ, حسین کے ساتھ ہوں تو یقیناً کامیاب ہے. یہ ہے 3 عوض جو جان حسین میں خداوند عظیم نے عطا کیے. اب اگر کسی کو عظمت امامت کا احساس ہو کہ امامت کتنا عظیم منصب ہے جو ائمہ طاہرین نے فرمایا ہے,
تب پتہ چلے گا کہ حسین کی عظمت کیا ہے، چونکہ 9 اماموں کی امامت حسین کی جان کے 3 حصوں میں سے تیسرا حصہ قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 12ویں امام یہ عرض کرتے ہیں بارگاہ حسین میں، سلام علیکہ جدہ، آپ پہ میرا سلام ہو، سلام العارف بحق کا، مولا یہ اس کا سلام ہے جو حق کو پہچانتا ہے، آپ کے حق کو پہچانتا ہے، المخلص فی ولایتک، میں امام زمان آپ کی ولایت میں مخلص۔ اور جس ہستی کے لیے امام زمان ایسے لفظ بولتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کی عظمت کے سامنے ہم کیسے سر اٹھا سکتے ہیں جس کے لیے امام زمان یہ کہہ رہے ہیں؟ اب آ جائیے کہ اس ہستی نے یہ قربانیاں دی بارگاہ خدا میں، کتنا مقام اور اجر ہونا چاہیے بارگاہ خدا میں حسین کے۔ حسین کو عوض میں خدا کیا دے گا؟ حدیث ہے، حدیث صحیح معتبر حدیث، شیخ صدوق نے امالی میں نقل کی ہے، اور جناب شیخ صدوق نے عیون اخبار الرضا میں اس روایت کو نقل کیا ہے، جس کو ریان ابن شبیب نے بیان کیا ہے امام رضا علیہ السلام سے، روحی لہ الفدا، صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ریان ابن شبیب کہتا ہے کہ پہلی محرم کو میں حضرت پہ داخل ہوا، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ میں نے عرض کیا پہلی محرم۔ فرماتے ہیں جانتے ہو ماسو نے ابھی ہی حسین کے ساتھ محرم میں کیا کیا گیا؟ میں نے کہا مولا جانتا۔ پوچھا اتجزع للحسین، حسین کے لیے گریہ کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی مولا گریہ کرتا۔ یہ مسمع کردین کو بھی آپ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ریان ابن شبیب کے ساتھ 8ویں امام یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پہلی محرم کا روزہ رکھو، چونکہ پہلی محرم وہ دن ہے جس دن حضرت زکریا کو خداوند عظیم نے بیٹے کی بشارت دی تھی اور فرشتے نازل ہوئے تھے، اور شکر کے طور پہ جب روزہ رکھو گے تو جو دعا کرو گے خداوند عظیم قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یبن شبیب ان کنت باقیا فبکی للحسین، شبیب کے بیٹے اگر رونا ہے نا تو حسین پہ رو۔ یہ واحد ہستی ہے جس پہ گریہ واجب ہے، کسی اور کے لیے گریہ واجب نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین پاک پیغمبر کسی کے لیے بھی گریہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن حسین کے لیے گریہ واجب کر دیا۔ یبن شبیب ان کنت باقیا فبکی للحسین، شبیب کے بیٹے اگر رونا ہے تو حسین کے لیے رو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، حسین اس طرح ذبح ہوا ہے جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ وَقُتْلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهُونَ، حسین کے ساتھ اہل بیت حسین کے 18 افراد وہ قتل ہوئے ہیں کہ اس پوری زمین پر جن کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ حدیث میں آگے جملات کہ جس میں حضرت نے 5 وہ آنسو جو گرتے ہیں حسین پر ان کے فائدے ذکر کیے ہیں کہ حسین پر رونے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ میں بیان کروں گا بعد کی مجالس میں۔ ایک حدیث جو ہمارے 6ٹھے امام نے ارشاد فرمائی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین کے لیے آنسو بہاؤ۔ یہ آنسو جب آپ کے رخسار پہ جاری ہوتے ہیں تو قبل اس کے کہ آپ کے رخسار پہ جاری ہو خدا کی رحمت آپ کو شامل حال ہو جاتی ہے۔ فرشتے شیشیاں لے کر آتے ہیں ان آنسوؤں کو محفوظ کر لیتے ہیں، کل محشر میں یہ آنسو آپ کو پیش کیے جائیں گے، ان کے عوض میں خداوند عظیم آپ کو جنت عطا کرے گا۔ اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک قطرہ آنسو اگر جہنم کی آگ پہ گر جائے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ اثر ہے اس آنسوؤں میں۔ حسین پر اس طرح رو جیسے ماں اپنے بیٹے پہ روتی ہے۔ 6ٹھے امام تشریف فرما ہے، مجلس ہو رہی ہے، ایک شاعر پڑھ رہا ہے اور رو رہے ہیں، حضرت بھی شدت سے رو رہے ہیں۔ پاس بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھا کہ اس نے ایسے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا لما لا تبکی، تم کیوں نہیں رو رہے؟ اس نے ہاتھ ہٹا کے عرض کیا مولا دیکھیں میں رو رہا ہوں۔ فرمایا یہ گریہ نہیں، اور وہ چیخ کر رو میرے جد حسین کی۔
حسین کی ماں چیخے مار کر روتی ہے اپنے حسین۔ ابو بصیر سے ارشاد فرمایا تھا، او ابو بصیر الا تسعد فاطمہ، فاطمہ کی مدد نہیں کرو گے اپنے گریہ کے ذریعے سے؟ اس لیے کہ زہرا جب روتی ہے جنت میں تو سمندروں کے پانیوں میں حیران طاری ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، فرشتے جا کر کے ان کو قابو کرتے ہیں۔ ایک چیخ جو زہرا مارتی ہے اپنے حسین پر، ایک جملہ کہتی ہے زہرا، حسین کی ماں روتے ہوئے ایک جملہ کہتی ہے، بنیا قتلوا کا اچھانا، او میرا حسین تجھے پیاسا مارا گیا، اجرکم علی اللہ۔ 28 رجب سے 2 دن پہلے حاکم شام کی موت ہوئی، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط آیا جو حاکم مدینہ ہے کہ خذ الحسین بالبیعت، حسین سے بیعت لو، اگر حسین بیعت سے انکار کر دیں تو سر کاٹ۔ آدھی رات کو قاصد مدینہ میں پہنچا، ولید نے پیغام بھیجا، جب دروازہ حسین پہ آیا قاصد تو پتہ چلا کہ مولا مسجد میں ہے۔ قاصد مسجد میں آیا، آ کر کے خط کو پیش کیا، کہا کہ ولید نے آپ کو بلایا۔ مولا حسین نے کہا تم جاؤ میں آتا ہوں، قرآن کو بند کیا، گھر تشریف لائے، بہن سے ارشاد فرمایا بہن مجھے دربار میں بلایا گیا۔ جب یہ سنا نا علی کی بیٹی نے کہا بھیا حسین اکیلے نہیں جانے دوں، یہ دشمن کا دربار ہے، بنی ہاشم کے جوانوں کو، یہ تو مدینہ ہے، بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لی، عباس سربراہی کر رہے۔ حسین جب دارالامارہ کے دروازے پر پہنچے تو عباس سے ارشاد فرمایا بھیا عباس آپ لوگ دروازے پہ رکو، میں گفتگو کرتا ہوں، جب دیکھو نا حسین کی آواز بلند ہوئی ہے تو پھر تم اندر آ جاؤ۔ حسین تشریف لے گئے، ولید نے خبر دی حاکم شام کی موت ہو گئی، آپ نے انا للہ پڑھا اور اس کے بعد پوچھا کہ مجھے اس وقت کیوں بلایا؟ کہا کہ یزید نے یہ خط لکھا ہے، آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے بات نہیں کی جاتی، یہ رات کی تاریکی ہے، کل دن ہوگا وہاں پہ بات کریں گے، لوگوں کو بھی بلا لینا، پھر وہاں پر بات کریں گے، نصبح ہوگا تصبحون، ہم بھی صبح کریں گے، تم بھی صبح کرنا، لوگوں کو بلا لینا، پھر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر کے ولید نے کہا ٹھیک ہے۔ حسین جب چلے تو مروان ابن حکم بیٹھا ہوا تھا، اس نے ولید سے کہا کہ اگر ابھی حسین بچ کر نکل گئے پھر قابو نہیں آئیں گے، ابھی حسین کا سر کاٹ۔ بس یہ جملہ اس نے بولا، ایک مرتبہ پلٹ کر حسین نے یہ جملہ کہا، یبن الزرقاء اتقتلنی ام ہوا، او زرقاء کے بیٹے مجھے بتاؤ تم قتل کر سکتے حسین کو یا یہ قتل کر سکتا؟ ادھر آواز بلند ہے نہیں تھی، ادھر عباس نے پاؤں مارا دروازہ دارالامارہ کو، دروازہ ٹوٹا، تلوار کو نکال کر دوڑتے ہوئے داخل ہوئے، ایک جملہ کہا، مولا یہ بتا کس نے آواز کو بلند کیا؟ کس نے آواز کو بلند کیا؟ حسین نے سینہ عباس پہ ہاتھ رکھا، نہیں عباس بھائی ہم مدینہ میں جنگ نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر کے ولید سے ایک جملہ کہا، ایھا الامیر نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، ہم آل محمد ہیں، ہم نبوت والے ہیں، ہم رسالت والے ہیں، ملائکہ ہمارے گھروں میں نازل ہوتے ہیں، اس کائنات کی ابتدا بھی ہم سے ہوئی تھی، انتہا بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ یزید رجل فاسق مؤمن بالفسق شارب الخمر قاتل النفس المحترم، یزید فاسق بھی ہے، قاتل بھی ہے، بے دین بھی ہے، شرابی بھی ہے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فرمایا اور باہر نکلے۔ حسین بہن دروازے پہ کھڑی تھی، بیٹھی نہیں علی کی بیٹی، جتنی دیر بھی دربار میں حسین رہے، زینب بیٹھی نہیں، دروازے پہ کھڑی رہی۔ جب حسین داخل ہوا تو دل کو چین، سوال کیا بھیا حسین کیا ہوا؟ کہا بہن زینب اب امت نانا کی امت ہمیں مدینہ میں رہنے نہیں دیتی، اب ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ 2 راتیں حسین مدینہ میں رکے، رخصت ہوتے رہے اپنے نانا سے،
اس کے بعد رخصت ہوئے نانا کی قبر سے اور ماں کی قبر سے۔ اب کیسے حسین رخصت ہوئے اپنی ماں سے؟ ہمیں دو منظر یاد ہیں جب حسین اپنی ماں سے رخصت ہوتے ہیں۔ ایک وہ منظر جب جنازہ زہرا تیار ہوا، بچے گریہ کر رہے ہیں، مولا نے آواز دی آؤ حسن حسین آؤ اپنی ماں سے الوداع کرنا۔ علی خود بیان فرماتے ہیں ایک طرف سے حسن بڑھے ایک طرف سے حسین بڑھے، اور جب شہزادے آگے بڑھے انت و مدت یدیہا، زہرا کے کفن کے دم کھل گئے، اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اپنے بیٹوں کو سینے سے لگایا۔ علی کو حاطف نے آواز دی یا علی آسمان پہ حشر وبا ہو گئے، اپنے بچوں کو الگ کر لیجیے، اجرکم علی اللہ۔ علی آگے بڑھے، پیار سے اپنے بچوں کو الگ کر لیا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے بچوں کو کتنے پیار سے اپنی ماں سے الگ کیا۔ آئیے نا کربلا میں دیکھیے سکینہ لاش حسین پر الوداع کر رہی ہے، ایک مرتبہ شبر کبیرہ آگے بڑھا، سکینہ نے ہاتھ باندھ لیے، میں تماچے برداشت نہیں کر سکتی۔ اجرکم علی اللہ، یہ ماں سے رخصت ہوئے حسین، آج ماں کی قبر سے حسین رخصت ہونے کے لیے آئے، نانا کی قبر سے رخصت ہوئے۔ یہ جملہ کہا گیا ہے کہ جب حسین ماں کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو جیسے بچہ دوڑ کے اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہے، حسین اس طرح ماں کی قبر پر گئے، تین جملے کہے، السلام علیکہ یا اماں ہو، اماں حسین غریب کا سلام ہو، حسین بے وطن کا سلام ہو، حسین شہید کا سلام ہو۔ ماں نے کہا ہوگا حسین بیٹا میں تجھے الوداع نہیں کروں گی، جہاں جہاں پہ تو جائے گا ماں تیرے ساتھ جائے گی۔ بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارے